اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہوپ سو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اپنے اس پہلے لیکچر کے اندر ہم اپنے سیکنڈ ایئر کے سیشن کا ایک انتہائی اہم پورشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، مینس کے ناول کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے گڈ بائی مسٹر چپس بائی جیمز ہلٹن۔ اس ناول کے بارے میں آلریڈی ہم اس کے کچھ بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر چکے ہیں، ہسٹری کو بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج سے باقاعدہ طور پر ہم چیپٹر 1 سے اس کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ چیپٹر 1 کے اندر کون کون سے میجر ایونٹس شامل ہیں اور چیپٹر 1 میں کون کون سے میجر کریکٹرز شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے کریکٹرز کی۔ تو ٹوٹل پہلے چیپٹر کے اندر 5 کریکٹر جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے۔ ہمارا جو انتہائی فگریٹو کریکٹر مینس کہ جس کو ہم ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں اس ناول کا، مسٹر چپنگ، اوریجنل نیم ہے مسٹر چپس کا، نک نیم کے طور پر مسٹر چپس آل اوور ناول میں یہی یوز ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ کریکٹر مسز وکٹ، ایک لیڈی کا، ایک اولڈ لیڈی کا جس کے گھر میں مسٹر چپس قیام پذیر ہے آفٹر ہز ریٹائرمنٹ، مینس کہ 1913 کے بعد جب وہ اس کے گھر میں اس نے رہائش اختیار کی تھی۔ اس کے بعد ایک اور کریکٹر ڈاکٹر میری ویل کا، فرینڈ آف مسٹر چپس اینڈ دا فیملی ڈاکٹر آف مسٹر چپس، یہ مسٹر چپس کا فیملی ڈاکٹر بھی ہے اور ساتھ میں دوست بھی ہے۔ ایوری فورتھ نائٹ کو مینس کہ ہر 14 دن کے بعد مسٹر چپس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اور آتے ہی ایک ہی لائن کہتا ہے، یو آر فٹر دین آئی ایم، کہ تم مجھ سے زیادہ تندرست دکھائی دے رہے ہو۔ اس کے بعد ایک اور بڑا امپورٹنٹ سا کریکٹر مسٹر ویدر بائے کا۔ مسٹر ویدر بائے is an old headmaster of Brookfield in 1870 when Mr. Chips joined Brookfield. Mr. Chips نے جب Brookfield کو جوائن کیا تھا مینس کہ 1870 کے اندر، تو مسٹر ویدر بائے اس وقت Brookfield کے ہیڈ تھے۔ اس کے بعد ایک اور کریکٹر کولی کا۔ کولی ایکچولی 3 لوگوں کا نام ہے، 3 آدمیوں کا نام ہے، اور یہ فرسٹ کولی وہ بندہ تھا کہ جس کو پہلی مرتبہ مسٹر چپس نے اپنی پہلی کلاس کے اندر پنشمنٹ دی تھی، سزا دی تھی۔ جیسے جیسے سٹوری پروسیڈ کرے گی ان تمام کریکٹرز کو اپلائی کریں گے ہم ڈیٹیل کے ساتھ۔ بات کرتے ہیں مسٹر چپس کی پیدائش سے۔ 1848 کے اندر پیدا ہوئے، 1848 میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد اس کے 3 سال کے بعد مینس کہ 1851 کے اندر، 1851 کے اندر جب برطانیہ میں گریٹ ایگزیبیشن ہوئی، ایک عظیم صنعتی نمائش ہوئی جس کو دنیا کی سب سے بڑی صنعتی نمائش جانا جاتا ہے، اس وقت چپس واز اے ٹوڈلنگ چائلڈ۔ چپس جو ہے وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ چلتا ہوا ابھی ایک بچہ تھا۔ تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اس گریٹ ایگزیبیشن کا۔ تو یہ ایگزیبیشن لنڈن کے ہائیڈ پارک میں منعقد کی گئی تھی اور اس ایگزیبیشن کو منعقد کروانے کے لیے تقریباً 10 میل تک لمبا ایک پیلس بنوایا گیا تھا جو کہ شیشے اور لوہے کا مکسچر تھا، جس کے آئرن اور گلاس سے ملا کر انہوں نے ایک بہت بڑا پیلس، ایک بہت بڑا محل بنوایا تھا، اور اس محل کے اندر 1 لاکھ تک صنعتی چیزیں رکھی گئی تھیں۔ اس نمائش کو منعقد کروانے والا وکٹورین فیملی کا ایک شہزادہ کوئین وکٹوریا کا ہسبینڈ تھا جس کا نام پرنس البرٹ تھا۔ تو یہ ایک شارٹ سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس گریٹ ایگزیبیشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں فردر سٹوری کی تو نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس جوائننگ آف مسٹر چپس ایٹ میلبری اسکول۔ ویری فرسٹ مینس کہ 1869 کے اندر، 1869 کے اندر مسٹر چپس نے ایک سکول جوائن کیا تھا جس کا نام میلبری سکول تھا۔ اس سکول کے اندر 1 سال تک کام کیا، لیکن وہ سکول مسٹر چپس کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ نہیں تھا، ان کے ذوق کے اکارڈنگ نہیں تھا، جہاں پر انہیں کام کرنے میں مزہ نہیں آیا اور انہوں نے اس سکول کو چھوڑ دیا۔ میلبری سکول سے ریزائن کیا 1870 کے اندر۔ اسی دوران میں ہی مسٹر چپس جوائن بروکفیلڈ ان 1870۔ 1870 کے اندر مسٹر چپس نے بروکفیلڈ کو جوائن کیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ سا پوائنٹ ہے اور یہ کوسچن اکثر مرتبہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ 1870 کا دور مسٹر چپس کو سب سے زیادہ یاد کیوں رہتا ہے۔ 1870 کے اندر کچھ چند ایک اہم ایونٹس ہوئے تھے جو ڈسکس کیے گئے۔ یہاں پر سب سے پہلی بات، مسٹر چپس نے 1870 کے اندر بروکفیلڈ کو جوائن کیا تھا۔ سیکنڈ پوائنٹ،
1870 کے اندر جب مسٹر چپس نے بروک فیلڈ کو جوائن کیا تو وہاں پر جو ہیڈ مینس کے مسٹر ویدر بائے تھے وہ اسی دوران سمر ویکیشن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے بعد اگر بات کی جائے ہسٹوریکل ایونٹ کی تو اسی دور میں مینس کے 1870 کے اندر فرینکو پرووین وار ہوئی تھی, فرانس اور پروشیا کے درمیان جنگ ہوئی تھی. ان 3-4 ایونٹس کی وجہ سے مسٹر چپس کو یہ 1870 کا دور بہت اچھے سے یاد تھا. اگر بات کی جائے انٹرویو کی تو فرسٹ ڈے تھا مسٹر چپس کا اور ان کا انٹرویو تھا مسٹر ویدر بائے کے ساتھ. مسٹر ویدر بائے ویری کوارٹیس پرسن, بہت ہی انتہائی رحم دل اور شفیق انسان تھے. پہلے ہی دن جب مسٹر چپس مسٹر ویدر بائے سے ملے تو انٹرویو کے دوران مسٹر ویدر بائے نے بہت ہی اچھی نصیحت مسٹر چپس کو کی تھی کہ یہ اسکول اولڈ فاؤنڈیشن کا اسکول ہے, بنیادیں اس کی بہت پرانی ہیں, بٹ یو آر ٹو ینگ, لیکن تم بہت نوجوان ہو. مینس کہ چپس ایٹ دیٹ ٹائم واز اونلی 22, چپس اس وقت صرف 22 سال کا تھا. ویدر بائے نے یہ کہا کہ تم اپنا انتھوزیزم, اپنا پورا جوش اور جذبہ بروک فیلڈ پر لگا دو, اس کے بدلے میں بروک فیلڈ تمہیں بہت کچھ دے گا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اپنے ساتھ کسی کو ٹرک نہیں کھیلنے دینا, مینس کہ کسی کو چال نہیں چلنے دینا, تب تمہارا نظم و ضبط جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. کہ تمہارے لیے ایک بہت اچھا موقع ہے, اگرچہ تمہارا نظم و ضبط میلبری اسکول کے اندر اتنا اچھا اور بہتر نہیں تھا, تو یہ تمہارے لیے ایک چانس ہے, ہمارے لیے یہ ایک موقع ہے, لہٰذا اس چانس کو اویل کرو. اور مسٹر چپس نے اس چانس کو واقعاً اویل کیا تھا. بات کی جائے فرسٹ ڈے ایکسپیرینس کی, اگر پہلے دن کا ایکسپیرینس بیان کیا جائے تو فرسٹ چیپٹر کے اندر ہی مسٹر چپس نے جب بروک فیلڈ کو جوائن کیا تو پورے اسکول کے منظر کو بھی بیان کیا. چپس نے یہ کہا کہ جب میں اسکول میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف فضا کے اندر پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی, اور ساتھ میں ہی بروک فیلڈ کے اندر جو پلے گراؤنڈ تھا وہاں پر کرکٹ کا ایک میچ ہو رہا تھا, جو کہ بروک فیلڈ کی اسکول کی ٹیم اور برن ہاسٹ کی اسکول کی ٹیم کے دوران یہ میچ کھیلا جا رہا تھا. انتہائی میموریبل ایونٹ کو ڈسکس کیا, یہاں تک کہ اتنا بھی بیان کیا کہ وہاں پر برن ہاسٹ کی ٹیم میں سے ایک لڑکا جو کہ انتہائی چوبی سا, ایک چھوٹے قد کا موٹا تازہ لڑکا, اور اس نے 100 اسکور 100 دوڑیں بہت عمدگی سے بنائی تھیں. چپس کو یہ منظر ابھی تک یاد تھا جب وہ مسز وکٹ کے گھر میں 1913 کے بعد رہ رہا تھا. اس کے بعد فرسٹ کلاس ایکسپیرینس ہے ان کا, مینس کہ پہلی کلاس لینے کا تجربہ کیسا رہا وہاں پر, تو خود ہی بیان کرتے ہیں. مسٹر چپس کہتا ہے کہ جب میں اس بڑے سے ہال کے اندر داخل ہوا تو وہاں پر سورج غروب ہونے کے قریب تھا, سورج تقریباً غروب ہونے ہی والا تھا, اور سورج کی کرنیں جو ہیں وہ اسٹینڈ گلاس میں سے مینس کے ونڈو کے شیشے میں سے, کھڑکی کے شیشے میں سے اندر آ رہی تھیں, بالکل بلڈ ریز کی طرح, بالکل سرخ شوں کی طرح اندر آ رہی تھیں. چپس کہتا ہے کہ جب میں کلاس میں داخل ہوا تو کمپلیٹ سائلنس چھا گیا, مکمل طور پر سناٹا چھا گیا, مکمل طور پر خاموشی چھا گئی. چپس کے سامنے 500 باربیرینز بیٹھے تھے, مینس کے 500 اکھڑ مزاج گستاخ قسم کے بد تہذیب لڑکے بیٹھے تھے. چپس کہتے ہیں اگر انڈیویجولی بات کی جائے تو انڈیویجولی موسٹلی انوسینٹ تھے, بہت معصوم تھے, لیکن ایز اے کلیکٹیولی ایز اے کلاس اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو وہ ایسے بیٹھے تھے جیسے ریڈی ٹو پاؤنچ ہز الٹیمیٹ پرے, کہ جیسے ایک شکاری جو ہے وہ اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اور بالکل ان تمام لڑکوں کی یہ روایت ہوتی تھی, یہ ان کے لیے ایک فن ہوتا تھا, یہ ان کے لیے ایک کھیل سمجھا جاتا تھا, نئے آنے والے ٹیچر کو تنگ کرنا یا زچ کرنا. کلاس انوائرمنٹ کے بارے میں چپس نے بتایا تو کلاس انوائرمنٹ چپس یہ کہتا ہے کہ وہاں پر پورے کمرے کے اندر جو ہے وہ وارنش اور سیاہی کی بو پھیلی ہوئی تھی. چپس کی بیک سائڈ پہ پیچھے جو ہے ایک کلاک, بڑی سی گھڑی لگی ہوئی تھی جس سے ٹک ٹک کی آواز آ رہی تھی. ایٹ دیٹ ٹائم بالکل اسی وقت اچانک سے کسی نے ڈیسک کا لڈ جو ہے, ڈھکن جو ہے وہ گرا دیا, اور اس نے ایسا ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ شاید کچھ بھی نہیں ہوا, بٹ مسٹر چپس نے فوری طور پر اشارہ کرتے ہوئے ایک لڑکے کو یہ کہا کہ تم وہ جو 3rd رو میں سرخ بالوں والے بیٹھے ہو, اسٹینڈ اپ, تم کھڑے ہو جاؤ. واٹس یور نیم, تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا, سر مائی نیم از کولی, جناب میرا نام کولی ہے, لاسٹ کریکٹر جو ہم نے ڈسکس کیا تھا.
مسٹر چپس نے وہیں پر ہی اس لڑکے کو سزا سنائی کہ تمہارے ذمے 100 سطریں ہیں، مینس کہ تم نے 100 لائنز لکھ کر لانی ہیں۔ فرسٹ راؤنڈ کنکرڈ کر لیا تھا، پہلا مارکا جیت لیا تھا مسٹر چپس نے، کیونکہ اس کے بعد کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی تھی کلاس کے اندر۔ پہلی ہی مرتبہ مسٹر چپس نے ایک لڑکے کو سزا دے دی، جس کی وجہ سے پوری کلاس کا ڈیکورم جو ہے وہ بحال رہا۔ بات کی جائے اس کریکٹر کی، ایکچولی کولی واز دا نیم آف 3 پرسن، کولی 3 بندوں کا نام تھا۔ تقریباً کوارٹر آف اے سینچری مینس کہ 25 سال کے بعد جب یہ فرسٹ کولی چپس سے پڑھ کر چلا گیا اور یہ ایک بہت بڑا بیرن، ایک بہت بڑا نواب بن گیا لنڈن کا، تو اس نے اپنے بیٹے کو مسٹر چپس کے پاس پڑھنے کے لیے بھیجا تھا۔ اور جب اس کا بیٹا پڑھنے کے لیے آیا تو مسٹر چپس اس سے کہتا تھا کہ تمہارے باپ کو میں جانتا ہوں کہ تمہارا باپ وہ پہلا شخص تھا کہ جس کو میں نے بروک فیلڈ کے اندر پہلی مرتبہ سزا دی تھی، اور وہ بھی سرخ بالوں والا ہی تھا۔ اس کے بعد آفٹر 40 ایئرس، 40 سال کے بعد، مینس کہ جب چپس کا کیریئر آلموسٹ اینڈ ہونے کے قریب تھا، تو ایک اور کولی مینس کہ سن آف سیکنڈ کولی کا بیٹا تھرڈ کولی جو ہے وہ بھی مسٹر چپس سے پڑھنے کے لیے آیا، اور وہ جب چپس کے پاس آتا تو چپس جو ہے کیونکہ اس وقت بہت زیادہ موکری مزاج کے اندر بہت زیادہ مذاق کیا کرتا تھا، تو وہ اکثر اس سے کہتا تھا کولی یو آر دا بیسٹ ایگزامپل آف انہیریٹنس، تم وراثت کی ایک اعلیٰ مثال ہو، کیونکہ تمہارا دادا مجھ سے پڑھ کر گیا ہے، تمہارا باپ بھی مجھ سے پڑھ کر گیا ہے، اور اب تم بھی مجھ سے پڑھنے کے لیے آئے، اور میں جانتا ہوں کہ تمہارا دادا ایک احمق انسان تھا اور تمہارا باپ بھی کوئی اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، اور ساتھ میں چپس اکثر اس سے یہ کہا کرتا تھا کہ تم ان دونوں میں سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ اس بات پر وہ کلاس والے کہکا لگاتے تھے، اور وہ تمام لوگ بہت زیادہ انجوائے کرتے تھے چپس کی ان باتوں کو۔ یہیں پر چیپٹر 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ چیپٹر 2 سیکنڈ چیپٹر کو ہم ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں کون کون سے میجر کریکٹرز ہیں، سٹوری کو اسی سے آگے ڈیولپ کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔